سیلاب میں چلا گیا 2015 میں 2022 میں ابھی اور آ رہا ہے پانی. حیدرآباد کا اہم علاقہ لطیف آباد ہر سال مانسون کی بارشوں میں کیوں ڈوب جاتا ہے؟ اس کی وجہ صرف بارشیں نہیں بلکہ کچھ ایسے اہم حقائق ہیں جن سے شاید آپ واقف نہ ہوں۔ ہماری اس ویڈیو میں ہم انہی مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف یہ بتائیں گے کہ لطیف آباد 10 نمبر کو شہری سیلاب کا سامنا کیوں ہے، بلکہ اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ دریائے سندھ سے پیدا ہونے والے سیلاب کا خطرہ کس طرح یہاں کی رہائشیوں کے لیے ایک مستقل تشویش ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کی جڑیں اور اس کے حل کے لیے کیے جانے والے حکومت اقدامات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ لطیف آباد کو درپیش بنیادی مسائل میں ناقص ڈرینیج سسٹم، بجلی کی بندش اور دریائے سندھ کی اس سے قربت شامل ہے۔ خاص طور پر لطیف آباد 10 نمبر جیسے علاقے شدید خطرے کی زد میں رہتے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہاں کے اسکولوں کو ممکنہ سیلاب کی صورت میں ریلیف کیمپوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ترقیاتی منصوبے زیر غور ہیں جن کا مقصد طویل المدتی بنیادوں پر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ ویورز، اگر سیلاب کی صورتحال بنتی ہے اور شدید بارشیں ہوتی ہیں تو ڈرینیج سسٹم ہی ہے جو اہم کردار ادا کرتا ہے اسی چیزوں میں، اور اگر ڈرینیج سسٹم اچھا نہ ہو، پور ڈرینیج سسٹم ہو تو پھر بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں۔ لطیف آباد یونٹ 10 میں نکاسی آب کا نظام انتہائی ناکارہ اور پرانا ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق حیدرآباد میں جو ریسنٹ بارشیں ہوئی تھی وہ 280 ملی لیٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جو اس بوسیدہ نظام کی برداشت سے باہر ہے۔ اس کی وجہ سے سڑکیں اور رہائشی علاقے کئی دنوں تک پانی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کی بندش، ہیسکو کی جانب سے بجلی کی فراہمی میں خلل پڑنے سے پمپنگ اسٹیشنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس سے پانی نکالنے کا عمل رک جاتا ہے اور صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ زیر تعمیر منصوبے جو چل رہے ہیں، شہر میں سڑکوں اور ڈرینیج کے نئے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، لیکن ان کی سست رفتار اور بارشوں کے دوران ان پر کام نہ ہونے کی وجہ سے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں۔ ویورز، لطیف آباد کا بند ایک ایسی دیوار ہے جو حیدرآباد شہر کو ایک بڑے خطرے سے بچاتی ہے۔ اس کا نام ہے بچاؤ بند۔ یہ بچاؤ بند حیدرآباد کے ایک مصروف اور اہم علاقے لطیف آباد یونٹ 10 میں موجود ہے۔ یہ صرف ایک مٹی کا پشتہ نہیں بلکہ یہ حیدرآباد شہر اور اس میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ یہ بچاؤ بند دراصل دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بنایا گیا ہے تاکہ دریا میں جب بھی سیلاب آئے تو شہر اس سے محفوظ رہے۔ لطیف آباد جہاں یہ بند موجود ہے، ایک بہت ترقی یافتہ اور مہنگا علاقہ ہے۔ یہاں 150 گز کے مکان کی قیمت تقریباً 1.2 کروڑ روپے تک ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بند کتنی اہم جگہ کو بچاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف کھیتوں کو نہیں بلکہ مہنگی جائیداد اور ہزاروں لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس بند کے 2 اہم کام ہیں۔ نمبر 1 حفاظت۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ شہر کو سیلاب سے بچاتا ہے۔ نمبر 2 پناہ گاہ۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ جب بھی قریبی کچے علاقے سیلاب کی زد میں آتے ہیں تو یہ بند لوگوں کے لیے ایک محفوظ جگہ بن جاتا ہے۔ لوگ اس اونچے پشتے پر آ کر عارضی طور پر پناہ لیتے ہیں۔ بند کی ناکامی کے نقصانات۔ ویورز، بچاؤ بند کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر یہ ناکام ہو جائے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال 11 اگست 2015 کو پیش آئی ہے۔ اس دن دریائے سندھ میں سیلاب کی وجہ سے بچاؤ بند کے آس پاس کئی دیہاتوں جیسے فضل خان لغاری اور ملک گلستان وغیرہ میں پانی بھر گیا۔ اس سے تقریباً 800 گھر تباہ ہو گئے اور سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔
یہ بچاؤ بند ہمیں دو چیزیں یاد دلاتا ہے، ایک طرف یہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور دوسری طرف یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں سیلاب کا خطرہ ہمیشہ موجود ہے۔ دریائے سندھ میں سیلاب کی بات کی جائے تو دریائے سندھ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ خاص طور پر پنجاب سے آنے والی ریلی کے بعد گڈو بیراج میں اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں پانی کا اندرونی بہاؤ 6,12,260 کیوسک اور بیرونی بہاؤ 5,82,942 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سکھر بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے جبکہ کوٹڑی بیراج میں کم درجے کا سیلاب ہے۔ نقصانات اور انخلا کی بات کی جائے تو سندھ کے کچے کے علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جس سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ حکومت اور ریسکیو اداروں نے نشیبی علاقوں میں رہنے والے 1,63,364 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ مزید 252 افراد کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ریلیف کیمپ اور صحت کی سہولیات: صوبائی حکومت نے 177 فکسڈ اور موبائل ہیلتھ سائٹس قائم کیے ہیں، جہاں 84,118 سے زائد مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ ماحولیات اور عوامی صحت کے خطرات کی بات کی جائے تو بارش اور سیلاب کے بعد شہروں میں گندگی اور رکے ہوئے پانی کی وجہ سے ڈینگی، ملیریا اور دیگر بیماریوں کا پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے شہر کو خبردار کیا ہے کہ وہ ابلا ہوا پانی استعمال کریں اور سڑکوں پر موجود کھانے سے پرہیز کریں۔ ویورز، حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد کی صورتحال کی بات کی جائے تو حیدرآباد بشمول لطیف آباد میں سیلاب کی صورتحال کا زیادہ تعلق دریائے سیلاب سے نہیں بلکہ شدید بارشوں سے پیدا ہونے والے شہری سیلاب سے ہے۔ اب زیر آب علاقے جو ہیں گزشتہ چند دنوں کی شدید بارشوں کے نتیجے میں لطیف آباد کے مختلف یونٹس بشمول یونٹ نمبر 7، 10 اور 11 میں سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے۔ نکاسی آب کا نظام جو ہے خراب نکاسی آب کی نظام کی وجہ سے بارش کا پانی سڑکوں، انڈر پاسز اور رہائشی علاقوں میں جمع ہو گیا ہے، جس سے آمد و رفت اور عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ رانی باغ، چڑیا گھر اور کئی سرکاری اسکول بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تالاب میں چلا گیا 2015 میں 2022 میں۔ عوامی مشکلات میں یہ ہے کہ شہریوں کو اپنے گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے اور کئی اہم سڑکوں پر ٹریفک جام ہے۔ صفائی کا خراب نظام بھی صورتحال کو مزید بگاڑ رہا ہے۔ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر حکومت سندھ اور متعلقہ ادارے حفاظتی بندوں کو مضبوط کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ کارروائیاں خاص طور پر ان علاقوں میں کی جا رہی ہیں جہاں دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ سندھ حکومت نے حفاظتی بندوں کی مرمت اور مضبوطی کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل کر دی ہیں۔ ویورز، لطیف آباد کا بند بنیادی طور پر شہری سیلاب سے زیادہ دریائی سیلاب سے حفاظت کرتا ہے، لیکن بارشوں سے پیدا ہونے والے شہری سیلاب کے بعد اس علاقے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ لطیف آباد کا بچاؤ بند حیدرآباد شہر کو دریائے سندھ سے آنے والے کسی بھی بڑے سیلاب سے بچانے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ خطرہ اور اس کی تیاریاں: حالیہ بارشوں کے باعث حیدرآباد اور لطیف آباد میں پانی جمع ہو چکے ہیں، جس سے اس بات کا خدشہ بڑھ رہا ہے کہ اگر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بہت زیادہ بڑھتی ہے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکام حفاظتی بندوں کو مضبوط کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شہریوں کو بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حالیہ بارشوں اور پانی کے جمع ہونے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ شہری انتظامیہ کو اپنے نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔
حکومت سندھ بڑے سیلاب سے بچاؤ کے لیے حفاظتی بندوں کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور یہ اقدامات دریائے سندھ کے کنارے موجود تمام حساس مقامات پر کیے جا رہے ہیں۔ اس میں حیدرآباد کے وہ بند بھی شامل ہیں جو شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم ہے۔ سندھ کو دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ ایک طرف دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا ہے اور دوسری طرف کئی شہروں کو شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی شہری سیلاب کا سامنا ہے۔ حیدرآباد خاص طور پر لطیف آباد میں حالیہ بارشوں کے بعد نکاسی آب کی مسائل کی وجہ سے شہری سیلاب کی صورتحال خاص طور پر تشویشناک ہو گئی ہے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کئی چیلنجز لے کر آئی ہے، مگر مجھے یقین ہے اور میری دعا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ مشکل وقت جلدی ختم ہو جائے گا اور سب محفوظ رہیں گے اور کسی بھی قسم کا خطرناک واقعہ پیش نہ آئے اور سب لوگ اپنے گھروں اور پیاروں کے ساتھ محفوظ رہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔